آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مقام پر ان الاسلام بدا غریبا سیعود غریبا کما بدا وهو يعرض الى بين المسجدين وهو يعرض بين المسجدين كما تعرض الحية الى جحرها۔ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان آ کر رک جائے گا۔ ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مدینے کی بات کرتے ہیں، آؤ آج فیصلہ بتا دوں، ایمان مکہ کا نام لینے والوں کا بچتا ہے یا مدینہ کا نام لینے والوں کا بچتا ہے؟ یہ مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ مدینے کا تذکرہ ہمہ وقت نعت خوان کیوں کرتے ہیں؟ یہ عاشق لوگ مدینہ کی گلی کوچے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے حضور نے ایمان کو مکہ نہیں بھیجا، خدا نے ایمان کو مدینہ بھیجا ہے۔ اے ایمان، اگر قیامت سے پہلے تجھے اپنی حفاظت چاہیے، ہماری حفاظت تو دور کی بات ہے، اے ایمان تیری اپنی حفاظت اگر درکار ہے تو تیری حفاظت مکہ میں نہیں مدینہ میں ہوگی۔ تو آقا نے فرمایا کہ سارے جہان سے ایمان سمٹے گا اور سمٹ کر سب سے پہلے حجاز میں آ جائے گا۔ ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرہا۔ ساری دنیا کے ملکوں سے ایمان سمٹتا جائے گا، کفر پھیلتا جائے گا، ایمان سمٹتا جائے گا اور سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا۔ حجاز صوبہ ہے، مکہ مدینہ کا صوبہ، حجاز میں آ جائے گا، وہاں رک جائے گا۔ اب حجاز میں آ کر ایمان پوچھے گا باری تعالیٰ اب اپنی حفاظت کے لیے کہاں جاؤں؟ ایمان پوچھے گا، حجاز میں آ گیا، صوبہ حجاز میں آ گیا، باری تعالیٰ اب کہاں جاؤں؟ حکم ہوگا اے ایمان اب مکہ مدینہ کے درمیان چلا جا۔ حدیث میں ہے ان الایمان لیعرض بین المسجدین، مکہ اور مدینہ دو حرمین کے درمیان ایمان آ کے رک جائے گا، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر مکہ ادھر مدینہ، درمیان میں ایمان رک جائے گا۔ اب ایمان پوچھے گا باری تعالیٰ اب کہاں جاؤں؟ حفاظت کے لیے کفر پھیلتا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا۔ حکم ہوگا ایمان اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو گنبد خضرا میں چلے جاؤ، گنبد خضرا کے شہر میں جاؤ، میرے مصطفیٰ کی مدینہ میں ایمان وہاں ہوگا۔ تو حدیث پاک ہے کہ تیسرے مرحلے میں ایمان سمٹ کر پھر مدینہ پاک آئے گا۔